رفیق پریشان نگاہوں سے شائنہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، شائنہ بی بی، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے ہی نہیں، میری پوری پرکھوں نے آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے۔ میں آپ سے جھوٹ بول سکتا تھا کہ میں نے ادریس علی کو ختم کرا دیا اور اب آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر شائنہ بی بی، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی نہیں بولوں گا۔ میں نمک حرام نہیں ہوں۔ آپ سے جھوٹ بول کر میں خاموشی سے ادریس علی کے خلاف کام کر سکتا تھا، کم سے کم آپ تو مطمئن ہوتی، لیکن میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ آپ لا علم نہ رہیں۔ ہم برے لوگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں بیگم صاحبہ، میرے پاس اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی جال میں پھنس کر رہ جاؤں۔ جانتی ہوں باتیں بنانے میں مہارت تیرے پاس سب سے بڑا ڈرامہ ہے، برباد کر دیا تو نے مجھے۔ اب میں سولی پر وقت گزاروں گی اور یہ سوچتی رہوں گی کہ کب ادریس علی کی چودھری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور کب اس کے بعد میرے اوپر آفت آتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ادریس علی کم ظرف آدمی نہیں ہے۔ اندازہ ہے میرا کہ وہ آپ کی بات کو کسی کو نہیں بتائے گا۔ ارے چھوڑ رفیق، میرا منہ مت کھلوا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس دنیا میں کبھی کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انسان کو اگر موت کے منہ میں جانا ہے تو وہ اپنا راز کسی دوسرے کو دے دے۔ چھوڑو رفیق، چھوڑو، کوئی اور نئی کہانی سنا دے مجھے اب۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، رفیق سے آپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو الگ بات ہے، مگر میں ایک اجازت لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ کیسی اجازت رفیق؟ شائنہ بیگم نے نگاہ اٹھا کر رفیق کو دیکھا۔ شاہ پور بستی میں ایک جوگی ہے، راجہ کندل، سفلی کا ماہر، اس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی داستانیں مشہور ہیں۔ وہ اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو اس کی کاٹ ممکن نہیں ہوتی۔ بہت سے واقعات سنے ہیں میں نے اس کے بارے میں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بستی سے باہر اس نے اپنا حجرہ بنا رکھا ہے اور وہ وہیں اس کے گرد کی سمادھی بھی کرتا ہے۔ بڑے بڑے رئیس لوگ جنہوں نے کوئی بہت بڑی مشکل پیش آ جانی ہوتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ کیا ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن آپ اجازت دیں تو میں اس سے ملنے کی کوشش کروں کہ وہ آپ کے کام کے لیے کیا کہتا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سارے زمانے میں پھیلا دے میری بات۔ اب ایک آدمی کو پتہ چلا ہے میرا قصہ، پھر سارے کے سارے مل کر مجھے یرغمال بنا کر مجھے بمصیبت اور مصیبت میں پھنسا دیں گے۔ ارے بابا، دربدر ہونا ہی لکھا ہے تو پھر یوں ہی سہی، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس طرح شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں بیگم صاحبہ، جب تک آپ کا رفیق زندہ ہے آپ بے سہارا نہیں ہیں۔ ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اور یہ وعدہ اگر چودھری صاحب عریشہ بیگم کو نہیں چھوڑتے ہیں تو میں خود عریشہ بیگم کو قتل کروا دوں گا اور اس کو پھانسی چڑھاؤں گا۔ جو میں کہتا ہوں میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ شائنہ بیگم کچھ نرم نظر آئیں، تھوڑی دیر تک سوچتی رہیں اور پھر بولی، کیا اب کیا سوچا ہے ان جوگن کے بارے میں؟ راجہ کندل ہے اس کا نام، بڑے قصے سنے ہیں میں نے۔ سنا ہی ہے تو نے یا کبھی دیکھا بھی ہے ان کو؟ نہیں، دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا، اوکھلی میں سر ڈالا ہے تو موسلوں کا کیا ڈر، ہمارے دل سے نکل کر کسی کے کانوں تک جا پہنچی ہے تو اب کس کس سے چھپاتے پھریں گے؟ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، جو لینا دینا پڑے گا۔ کیا لینا دینا پڑے گا ان کو؟ جا کر ہی معلوم ہوگا کہ کیا لینا دینا ہوگا بیگم صاحبہ۔ اس کی تو فکر مت کر، چلا جا، اب جو بھی کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ رفیق تیار ہو گیا اور پھر شائنہ بیگم سے اجازت لے کر شاہ پور چل پڑا۔ ریل کا سفر کرنا پڑ رہا تھا اور اس کے بعد وہ شاہ پور پہنچ گیا تھا۔
کوئی مسلمان تانگے والا وہاں تک جانے پر راضی نہ ہوا۔ سب کے سب کانوں کو ہاتھ لگا دیا کرتے، وہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے جی؟ کسی کو اپنی موت بلوانی ہو تو وہ راجہ کندر کے مندر کی طرف کا رخ کرے، اور اسے مندر کہنا تو بالکل ہی غلط ہے۔ مندر تو ایک عبادت گاہ ہوتی ہے، دین و درہم چاہیے کچھ بھی، لیکن مندروں میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی عبادت ہوتی ہے۔ راجہ کندر کے مندر میں تو شیطان کی پوجا ہوتی ہے، اور شیطانی قوتوں کی طرف رخ کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ وہ سامنے رام گنگا تانگے والے موجود ہیں، وہ خوشی سے آپ کو وہاں لے جائیں گے۔ رام کمار تانگے والے نے رفیق کی صورت دیکھی اور بولا، جی بھنوکتی آپ ہندو ہو؟ تم یہ بتاؤ، تم مجھے راجہ کندر کے مندر تک لے جا سکتے ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں مہاراجا، کیوں نہیں، آؤ بیٹھو۔ تانگے والا بڑی خوشی سے تیار ہو گیا، اور اس کے بعد تقریباً 20 منٹ تک کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ پھر جب فضا میں ہلکی ہلکی بدبو ابھری تو پتہ چلا راجہ کندر کا مندر آ گیا ہے۔ دور سے کالے رنگ کی ایک عمارت نظر آ رہی تھی جسے مندر کی شکل دی گئی تھی۔ اس کے برابر ہی ایک سمادھی بنی ہوئی تھی۔ سامنے چھوٹا سا باغیچہ تھا، لیکن اجڑا درختوں پر مشتمل تھا۔ دور سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس بھیانک جگہ پر شیطان کی پوجا ہوتی ہے اور اس پر نحوست برستی ہے۔ رفیق نے راجہ کندر کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب سچ تھا۔ تانگے والے نے ایک مخصوص جگہ جا کے تانگا روک دیا۔ رفیق نے کرایہ ادا کیا اور اس کے بعد سہسہا کر آگے بڑھ گیا۔ کالے رنگ کے لباس میں راجہ کندر کے پچاری ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ تقریباً سبھی کے سر گھسے ہوئے تھے اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی چوٹیاں کھڑی ہوئی تھیں یا لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ سب خاموشی سے ادھر ادھر آرے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے رفیق کو دیکھا، دونوں ہاتھ جوڑ دیے، جے کندش جی، جے کندش جی، جو سوام مہاراجا۔ رفیق نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مدھم لہجے میں بولا، وہ میں مہاراجا راجہ کندر سے ملنے آیا ہوں۔ کون ہو بھگوان، کیا کام ہے ان سے؟ ہندو درہم ہو؟ نہیں نہیں، مسلمان ہوں، رفیق ہکلاتا ہوا بولا۔ بیچاری ایک دم سے چونک پڑے۔ کچھ لمحے وہ رفیق کو غور سے دیکھتے رہے، پھر بولے، شاہ پور کے ہی رہنے والے ہو یا کہیں باہر سے آئے ہو؟ نہیں بیچار جی، باہر سے آیا ہوں۔ کام بتاؤ گے ہمیں؟ ساری باتیں آپ ہی پوچھ لیں گے تو میں مہاراجا سے مل کر کیا کروں گا؟ تم ہمارے مزاجی مہمان ہو، میں مہاراجا کو جا کر خبر دیتا ہوں۔ بیچاری اندر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں رفیق کو یہاں ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ بدبو یہاں بھی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ کالے علم کے ماہر جہاں ہوتے ہیں وہاں غلاظتوں کا ایک ہی بسیرا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی بیچاری واپس آیا اور بولا، اے ماش جی، رفیق اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ پرانی طرز کا بنا ہوا مندر اندر سے بھی بھیانک خوفناک تھا، اور خوفناک مورتیوں کی جگہیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ دیوی دیوتا کی مورتیں نہیں تھیں، بلکہ عجیب عجیب بھیانک شکل میں انسانی جسم تراشے ہوئے تھے۔ ان کے رنگ بھی سیاہ تھے اور ان کے چہرے بھی عجیب و غریب رنگوں سے بوئے ہوئے تھے۔ اتنا ہولناک ماحول تھا کہ دیکھنے والے پر دہشت طاری ہو جائے۔ ایک دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد بیچاری نے دروازے پہ لگی ہوئی ایک مشعل روشن کی اور رفیق کی طرف مڑ کر بولا، آگے چل کر سیڑھیاں ہیں، سنبھل کر چلنا، میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ وہ گہرائیوں میں اترنے لگا۔ رفیق بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایک بڑا سا ہال نظر آیا جس میں جگہ جگہ دیواروں پر مشعل روشن تھی۔ ایک مرگ چھال پر آسن جمائے راجہ کندر بیٹھا ہوا تھا۔
بھاری بدن کا ہیبت ناک سی شکل کا آدمی تھا۔ یہاں کا ماحول بھی بہت ہیبت ناک نہیں تھا، بلکہ اس کی شکل صورت رفیق پر ایک خوف طاری کر رہی تھی۔ راجہ کندل نے اسے دیکھ کر کہا، آؤ، مجھے معلوم تھا تم آنے والے ہو، سامنے بیٹھ جاؤ۔ رفیق شدید حیران ہو گیا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا اور راجہ کندل کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو جا، یہ مسلمان ہمارے یہاں کا تو کچھ نہیں کھائے گا پیے گا، اس لیے ہم اس کی کوئی سیوا نہیں کر سکیں گے۔ اس نے بیچاری کو اشارہ کیا اور بیچاری الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ ہاں بولو، کیا نام ہے تمہارا؟ رفیق ہے میرا نام مہاراجا۔ کیا کام ہے ہم سے؟ مہاراجا، میں اپنی مالکن کی طرف سے آیا ہوں، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے۔ میری مالکن بہت زیادہ مشکل کی شکار ہیں، مشکل بتا، جلدی کر۔ راجہ کندل کی آواز ابھری اور رفیق نے ساری کہانی جلدی جلدی مہاراجا کو سنا دی۔ اس دوران وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نگاہیں اٹھائیں اور بولا، تجھے انتظار کرنا پڑے گا، 24 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جانا، بس اب جا۔ عجیب سے انداز میں اس نے یہ لفظ سنا تھا۔ رفیق جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ چند قدم پیچھے ہٹا تو وہی بیچاری اسے وہاں کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے رفیق کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور واپس کے لیے سیڑھی چڑھنے لگا۔ اس ماحول میں رفیق کے ذہن کو سحر نے جکڑ لیا تھا۔ راجہ کندل کی ہیبت ناک شخصیت نے رفیق کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ بہرحال وہ بیچاری کے ساتھ باہر آ گیا۔ بیچاری نے اسے ایک طرف بیٹھ جانے کے لیے کہا اور بولا، تم باگیہ شالی ہو، ماشا کے مہاراج کو تمہاری آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ ویسے تو مہاراجا کا گیامپارپان ہے، وہ بہت سے کم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا تمہاری مشکل دور ہو گئی؟ نہیں، انہوں نے مجھے 24 گھنٹوں کے بعد بلایا ہے، سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا۔ یہاں مندر میں تو نہیں ٹھہرو گے، شاہ پور میں بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، تمہیں 24 گھنٹے وہاں گزارنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کے بعد تم واپس آ کر مہاراجا سے ملو، وہ تمہاری مشکل ضرور اپائے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، رفیق نے جواب دیا اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ راجہ کندل رفیق کے جانے کے بعد فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی رقص کر رہی تھی۔ وہ تہہ خانے کی ایک دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ دیوار میں اس نے کوئی کل دبائی تھی۔ تہہ خانے کے اندر ایک اور دروازہ کھل گیا اور اس دروازے سے اندر داخل ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ کوئی تہہ خانے کے اندر تہہ خانہ تھا۔ تھوڑی سی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ رکا۔ یہ ایک خوفناک سی گنپتی اور گنپک تھے۔ 3 مشعل روشن تھیں جو اس اندھیرے کمرے میں ناکام کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پوری گنپک میں صرف ایک مجسمہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بھورے رنگ کے کسی پتھر سے بنایا گیا یہ ہیبت ناک مجسمہ گھمپا کے بچے تھے۔ راجہ کندل اس کے سامنے دور دراز ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے کچھ اشوکلیں نکلنے لگے۔ وہ گردن جھکا کر تھوڑی دیر تک ان اشوکلوں کو پڑھتا رہا۔ اس نے کہا، مہاراجا، وہ آ گیا ہے اور میں اپنی شکستی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مہاراجا، مجھے شیوار دیجیے، میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچانک ہی گھمپا میں تیزی سی روشنی ایک جگمگائی اور راجہ کندل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، جے ہو مہاراجا کی، جے ہو مہاراجا کی۔ پھر وہ اٹھا اور الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی جگہ پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیچاری کو بلا کر رفیق کے بارے میں پوچھا تو بیچاری نے اسے بتایا کہ وہ بستی شامپور کی طرف چلا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد رفیق پھر مندر پہنچ گیا تھا۔ راجہ کندل نے اسے اپنے تہہ خانے میں اس کا استقبال کیا اور بولا،
ہم نے 24 گھنٹے تک تمہارے لیے کام کیا ہے اور تمہاری مشکل کا حل تلاش کیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر واپس جاؤ، ہم وہاں آ رہے ہیں۔ پھر جب ہم کہیں تم ہمیں شائنہ بیگم سے ملانا، یہی نام بتایا ہے نا تم نے ہمیں؟ جی مہاراجا، رفیق نے کہا۔ بس تم جاؤ، اپنی مالکن سے کہہ دو کہ اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا، وہ بے فکر رہے۔ مہاراجا، مجھے کچھ دینا ہوگا آپ کو؟ نہیں، ابھی نہیں، جب تمہارا کام ہو جائے گا تو ہم خود تمہاری مالکن سے مانگ لیں گے۔ آپ ادھر آئیں گے مہاراجا؟ یہ ساری باتیں تم ہم سے مت پوچھو، آئے بغیر بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو ضرورت ہوگی ہم تمہیں بتا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ مہاراجا، بہت بہت شکریہ، رفیق نے کہا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی وہاں سے واپس چل پڑا تھا اور واپس بستی پہنچ کر شائنہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جان کی بازی لگائی ہے آپ کے لیے۔ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ بتا نہیں سکتا آپ کو۔ کام ہو جائے تب کی بات ہے۔ میرے سینے پر جو سانپ لوٹ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے اندر زہر اتار رہے ہیں۔ تو سمجھتا نہیں رفیق میرے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے، رفیق نے کہا۔ لکڑ موڑ نامی علاقے میں چودھری شاہ نواز کی پشتی زمینیں تھیں۔ ان کے خاندان کے کچھ بزرگ نے یہاں خوش نما بنگلہ بنایا تھا۔ بڑی پرفضا جگہ تھی اور جس وقت یہ بنگلہ بنوایا گیا تھا اس وقت اس کے کرب و جار میں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ پھر اس خاندان کے کسی اور افراد نے ایک اور خوبصورت حویلی میں سکونت اختیار کر لی اور اس وقت یہ بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا، لیکن عریشہ بیگم کے لیے یہی جگہ منتخب کی گئی تھی اور یہاں صحیح معنوں میں نئے سرے سے رونقوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ عریشہ بیگم کو ایک غیر متوقع زندگی ملی تھی، کیونکہ جو کچھ ان کے سامنے آیا تھا اس نے انہیں لرزا دیا تھا۔ البتہ کسی بڑی مشکل میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے لیے ایک باعزت جگہ منتخب کر لی اور چودھری شاہ نواز کی محبت نے انہیں سرشار کر دیا۔ پھر قدرت نے انہیں انعام سے نوازا اور ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ولادت تھوڑے ہی دنوں میں متوقع تھی اور عریشہ بیگم خوش آئندہ تصورات میں وقت گزار رہی تھیں۔ بنگلے پر ان کا مکمل راج تھا۔ پیروں فقیروں کے لیے دل میں بڑی عقیدت تھی، کسی بھی حاجت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ فقیر جس نے بنگلے کے دروازے پر آ کر صدا لگائی تھی بڑے عجیب و غریب تھے۔ کالے رنگ کی کفنی پہنے ہوئے، سر پر رومال لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہیبت ناک طاری تھی۔ ملازموں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں تو اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ یہاں صرف بیگم صاحبہ کے لیے آئے ہیں، بیگم صاحبہ کو ان کے سامنے لایا جائے۔ پھر فقیر نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ چوکیدار بھی متاثر ہو گئے اور ان میں سے ایک نے جا کر عریشہ بیگم کو ساری صورتحال بتائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عریشہ بیگم نے سوال کیا۔ آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسے بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ عریشہ بیگم نے اپنے آپ کو اچھی طرح اوڑھ لپیٹ لیا۔ کسی اور کے سامنے تو شاید نہ جاتی لیکن فقیر اور بزرگ کا احترام کرتی تھی۔ سر سے پاؤں تک خود کو چھپا کر وہ اس جگہ پہنچ گئیں جہاں ملازموں نے فقیر کو بٹھایا ہوا تھا اور ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب عریشہ بیگم ان کے سامنے آ گئیں اور انہوں نے انہیں سلام کیا تو فقیر نے ملازموں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ پہرے دار کیا ہمارے سر پر ہی رہیں گے؟ جاؤ، تم باہر جاؤ، جو بات مجھے کرنی ہے وہ تنہائی میں کروں گا۔ عریشہ بیگم نے آنکھ سے اشارہ کیا اور ملازم باہر نکل گئے۔ جی بابا صاحب، حکم فرمائیں، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟
لڑکی میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، فقیر نے کہا۔ عریشہ بیگم کی آنکھیں اٹھ گئیں۔ اچانک ہی انہیں یوں لگا جیسے فقیر کی آنکھوں سے ایک تیز چمک نکل کر ان کی پیشانی سے ٹکرائی ہو۔ ان کو سر ہلانا اور جھٹکنے لگا، لیکن پھر وہ پلکیں نہ جھپکا سکیں۔ فقیر کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعوں نے ان کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور رفتہ رفتہ انہیں اپنے ذہن میں ایک شدت سناٹا محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بالکل بے ساخت ہو گئی تھی۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ رات کو ٹھیک 12 بجے تجھے اپنی اس رہائش گاہ سے نکل کر اس جگہ پہنچنا ہے جو میں تجھے ابھی دکھا دیتا ہوں۔ تیرا ذہن ان راستوں پر تیری رہنمائی کرے گا، اور جب تو وہاں پہنچے گی تو میں تیرا وہاں منتظر ہوں گا، کیا سمجھی؟ میں وہاں آؤں گی ٹھیک 12 بجے۔ اور اب تو مجھے اپنے ملازموں کے سامنے کچھ تھوڑے پیسے دے کر مجھے اجازت دینی ہوگی۔ باقی ساری باتیں میں تجھے اس جگہ بتاؤں گا جہاں تجھے میں نے آنے کا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کروں گی، عریشہ بیگم کے منہ سے نکلا، اور فقیر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عریشہ بیگم کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سوتے سوتے جاگ گئی ہوں۔ انہوں نے حیرت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ فقیر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب؟ عریشہ نے پوچھا۔ مجھے ایک چاندی کا زیور دے اور تھوڑے سے پیسے، تیرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ میں ابھی یہ چیزیں بھجوا دیتی ہوں۔ اور کوئی حکم میرے لیے؟ نہیں، فقیر نے جواب دیا۔ تو پھر میں جاؤں؟ ہاں جا۔ عریشہ بیگم نے انہیں سلام کیا، لیکن پہلے سلام کا فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس وقت اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عریشہ بیگم عجیب سا احساس لیے ہوئے اندر چلی گئیں۔ چاندی کا ایک خوبصورت زیور اور کچھ رقم انہوں نے ملازموں کے ہاتھ بھجوائی، اور فقیر نے ان کی دی ہوئی رقم ملازموں میں ہی بانٹ دی۔ ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو شاہ نواز کی ہونے والی اولاد کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ چاندی کا زیور اس نے البتہ اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ اندر عریشہ بیگم عجیب سے احساس کا شکار تھیں۔ فقیر کا خوفناک چہرہ ان کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا آدمی تھا۔ ایک ہلکی سی الجھن ان کے دماغ میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس الجھن کا کوئی حل ان کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ برابر سوچے جا رہی تھی۔ شیطان زادہ راجہ قندل یہاں اپنا چکر چلانے کے بعد سیدھا شاہ نواز کی نئی حویلی کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے زمین پر بیٹھ کر پتھر کے ایک نوکیلے ٹکڑے سے زمین پر ایک چوکور نشان بنایا، اور پھر کچھ پڑھنے لگا۔ چوکور نشان کے اندر اور اس کے اندرونی حصے میں کچھ ہی لمحات کے بعد مدھم مدھم دھواں نکلنے لگا، اور پھر وہاں کی زمین سرخ ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک اس سے آگ جیسی تپش اٹھ رہی تھی، اور اس کے بعد اس میں ایک منظر سا رہنما ہونے لگا۔ یہ شاہ نواز کی حویلی کا نقشہ تھا۔ تمام راستہ، تمام دروازے نظر آ رہے تھے۔ راجہ قندل اس میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ حویلی کا اندرونی منظر بالکل نمایاں تھا۔ اس نے منہ سے کچھ اشوکلیں نکالے اور پھر ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ انگلی رکھتے ہی وہ ایک دم فضا میں تحلیل ہو گئی، اور زمین کا چوکور نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ راجہ قندل حویلی میں اس جگہ ظاہر ہوا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی۔ یہ اس چوکور دروازے کے ساتھ تھا جو ایک چور دروازے کا راستہ جا رہا تھا، جہاں سے بابا ادریس علی رفیق کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔
راجہ کندھر نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد بڑے اعتماد سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں رفیق بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے سامنے کوئی سایہ محسوس کر کے رفیق نے گردن اٹھائی تو اس کے حلق سے ایک زوردار آواز نکل گئی۔ راجہ کندھر فقیر کے بھیس میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ رفیق نے ایک لمحے میں راجہ کندھر کو پہچان لیا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ مہاراجا؟ ہاں، حیران ہو ہمیں دیکھ کر؟ ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں پگلے، ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کون سے دروازے سے اندر آئے ہیں؟ جواب میں راجہ کندھر کا قہقہ گونج اٹھا۔ اس نے کہا، ہم دروازوں سے گزرنے والوں میں سے نہیں ہیں، سمجھ لو آکاش سے ٹپکتے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری مالکن؟ ہم ان سے ملنے آئے ہیں۔ آپ یہاں رکیں مہاراجا، میں جا کر انہیں خبر دیتا ہوں۔ رفیق نے کہا، اسے ہماری سوغات کے لیے یہاں بلا کر لاؤ۔ آپ یہاں رکیں مہاراجا، میں بھی آتا ہوں، رفیق نے کہا اور دوڑتا ہوا اس کی طرف چل پڑا جہاں شائنہ اس وقت موجود تھی۔ شائنہ نے بدحواس رفیق کو دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ تجھ پر تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عذاب ہی نازل رہتا ہے۔ مہاراجا، وہ جوگی اچانک ہی حویلی آ پہنچے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو مرا کیوں جا رہا ہے؟ میں چلتی ہوں، میں تو بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں کہ میری مشکل کا کوئی حل نکل آئے۔ میں اس حل کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی میں جانتی ہوں کہ عریشہ کے یہاں اولاد پیدا ہو گئی تو پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہوگا۔ یہ سب کچھ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ آئیں، وہ میرے کمرے میں ہیں۔ میرا مطلب مہاراجا، انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ شائنہ فوراً تیار ہو گئی، حالانکہ وہ بے حد مغرور تھی۔ ملازموں کو تو اپنے پاؤں کی جوتیوں سے زیادہ کوئی درجہ نہیں دیتی تھی، لیکن اس وقت دل کو لگی ہوئی تھی، چنانچہ سارا غرور بھول گئی تھی۔ رفیق کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا ایک خوفناک پاؤں لٹکے ہوئے ہیں پلنگ پر۔ رفیق نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شائنہ پر اس کو دیکھ کر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی تھی اور اس کے بدن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ تبھی مہاراجا غرائی اور گڑگڑاتی آواز میں بولے، کبھی کبھی منشا کو اس طرح کے گشت بھوگنا ہوتے ہیں۔ تیرا گشت دور ہو جائے گا، ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ گردن اٹھا۔ شائنہ نے ڈرتے ڈرتے گردن اٹھائی، مہاراجا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے ایک چمک ایسی محسوس ہوئی جیسے کوئی شخص اندھیرے سے نکل کر ہزاروں واٹ کے بلب کے سامنے آ جائے۔ یہ چمک ایک لمحے تک اس کی آنکھوں کو تاریک کر رہی تھی، بند آنکھوں میں بھی اس کا چہرہ ہولناک شکل نظر آ رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کی کیفیت بحال ہو گئی، لیکن اسے یوں لگا جیسے اس کے دماغ میں ایک سوئی آہستہ آہستہ اس کے ذہن کو صاف کر رہی ہو۔ تو نے اس آدمی کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ ہم نے 24 گھنٹے تک تیرے اس کشت اپائی کی تلاش کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تیرے اوپر بڑا خطرناک جادو کیا گیا ہے۔ وہ عورت جس سے تیرے پتی نے شادی کی ہے کوئی معمولی عورت نہیں۔ اس نے جنتر منتر کر کے اسے باندھ لیا ہے۔ ذرا غور کر، کبھی تیرا پتی تجھ سے اچھی طرح بولتا ہے؟ اس کے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے اس سمے سے جب وہ دوسری عورت اس کے جیون میں آئی ہے۔ تو یہ مت سمجھ کہ میں اس بات سے شادی ہونے پر ختم ہو گئی۔ وہ عورت مسلسل ان کوشش میں مصروف تھی کہ تجھے بالکل ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میری بات سن، تیرے بھاگ نے تیرا ساتھ دیا، تیری بات مجھ تک پہنچا دی، پر تو مجھے یہ بتا کہ تو سچے من سے اپنا مجھے ہمدرد مانتی ہے؟ کیوں نہیں؟
जोगी महाराजा, पहले मुझे आपके बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन अब मेरा दिल कह रहा है कि आप ही मेरी सारी मुश्किलात का हल हैं। हाँ, पर इसलिए तुझे हमें गुरु बनाना होगा, हमारी चेली बनना होगा तुझे। मैं तैयार हूँ। मेरे दिल में जो आग रोशन है, इसने मुझे पागल कर रखा है। मैं इस आग से निकलना चाहती हूँ। ज़रूर निकलोगी। आज से आप मेरे गुरु हो। मुंह से कह देने से कुछ नहीं हो जाता, बात सच्चे मन से करना होती है। मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। सुन भाई, पानी ला एक गिलास, रफ़ीक को मुखातिब करके कहा, और रफ़ीक फुर्ती से बाहर निकल गया। कुछ लम्हों बाद वो एक गिलास में पानी ले आया और इसने गिलास महाराजा को दिया और बोला, एक चादर हमारे ऊपर डाल दो। उसने ऊपर एक चादर डाल दी गई। उसने कुछ मंत्र पढ़कर गिलास में फूंका और पानी में थोड़ा सा थूक डाल दिया। फिर कुछ लम्हों बाद इसने चादर हटाई और शाइना को सामने आने के लिए कहा। बदबख्त औरत आग में जलती हुई अपना ईमान खोने के लिए आ गई। महाराजा ने गिलास इसके हाथ में दिया और बोला, दोनों हाथों से पकड़ इसे और पूरा पानी पी जा। खबरदार, इसका एक कतरा भी ना बच पाए। शाइना ने महाराजा के कहने पर अमल किया, लेकिन जब इसने गिलास के पैंदे से आखिरी कतरे को हलक में उतारा तो इसकी निगाह पैंदे पर पड़ गई। इसमें नन्हे नन्हे कीड़े कुलबुला रहे थे। शाइना का दिल दहक रहा था। इसने वहशत ज़दा निगाहों से गिलास का पैंदे में झांका, लेकिन इसमें जो कुछ था वो इसके मैदे में उतर चुका था। एक लम्हे के लिए इसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन इसने अपने आप को संभाल लिया। हो सकता है ये सिर्फ इसका वहम हो, इसने दिल में सोचा। फिर महाराजा की आवाज़ ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। ये बाजू बंद, ये बाजू बंद, बाजू पर बांध ले, इसके ज़रिए हम तेरा से मुसलसल राब्ते में रहेंगे। ये कहकर महाराजा ने अपने लिबास से एक खूबसूरत सा बाजूबंद निकाला जो सांप की शक्ल का था। बाजूबंद इतना खूबसूरत था कि शाइना ने खुशी खुशी से अपने बाजू पर बांध लिया। महाराजा बोला, मैं इसमें कोई ऐसी बात पाई जाए जो तेरी समझ में ना आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। समझ लेना, हमारा निशान है तेरे पास। शाइना ने बाजू पर बांध लिया और प्यारी निगाहों से इसे देखा। एक लम्हे के लिए अंदर ही अंदर इसके जहन से इस कुलबुलाते कीड़ों का एहसास निकल गया था। राजा कंदल ने शाइना की दोनों कनपटियों पर हाथ रखा और होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाता रहा। फिर इसने एक फूंक मार दी और पीछे हट गया और बोला, अब तू मुकम्मल तौर पर हमारी बन गई। तू इधर आ लड़के, तू इधर आ। इसने रफ़ीक को इशारा किया और रफ़ीक करीब आ गया। राजा कंदल, चूँकि तू हमारे पास पहुँचा था, इसलिए इस बात का यकीन है कि चौधराइन का राजदार है। हाँ महाराजा, मेरी परखों का चौधराइन है जो मेरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और मैं इनके मैके से हूँ, जब भी इनके साथ यहाँ तक आया हूँ। तो फिर सुन, हम जो कह रहे हैं इसे गौर से सुन। तुझे कुछ लोगों का बंदोबस्त करना है। रात को 12 बजे से थोड़ी देर पहले हम जो इलाके का तुझे बता रहे हैं वहाँ पहुँच जाना। इस बस्ती की मशरिक हिस्से में एक पुराना खंडर घर है। इसके साथ पीपल का एक बड़ा सा दरख्त मौजूद है। हम इस जगह का नाम जानते हैं। क्या तेरे दिमाग में वो जगह आती है? हाँ, मैं जानता हूँ, वो काला खंडर कहलाता है। बिल्कुल ठीक। रात 12 बजे से थोड़ी देर पहले काला खंडर के इलाके में पहुंच जाना। कुछ लोग तेरे साथ होने चाहिए। वहाँ चौधरी शाहनवाज की दूसरी बीवी 12 बजे तक पहुंच जाएगी। मैं इस पर मंत्र पढ़ूंगा और वो मौत की नींद सो जाएगी। कोई भी इसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो ज़िंदा है और काले इल्म के तहत सो गई है। इसे मुर्दा ही जाना होगा। जब तू वहाँ आए तो अपने साथ मुसलमानों के करिया कराम का सामान लेकर आना। वो चीज़ जो गहवारा कहलाती है और वो सफ़ेद कपड़ा जो कफन कहलाता है। वो औरत जब हमारी मंत्र के तहत सो जाएगी तो इसे कफन पहना कर कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और कब्रिस्तान में
لے جا کر اسے دفنایا جائے گا۔ پھر 8 دن کے بعد رات کو خاموشی سے جانا اور قبر کھول کر اس عورت اور اس کی اولاد کو لے آنا، چونکہ قبر میں ہی اس کے یہاں اولاد پیدا ہو جائے گی۔ ایسے میرے منتر کی زیر اثر ہوگا اور پھر اس اولاد کو لے کر تم میرے پاس اس کھنڈر میں آ جانا۔ عورت کو کھنڈر میں چھوڑ دینا، وہ وہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ جائے گی، یعنی وہاں جہاں اب وہ رہتی ہے، پر اس کا دماغ الٹ چکا ہوگا۔ اسے نہ بچی یاد ہوگی نہ اپنا پتی یاد ہوگا۔ کوئی یہ بات نہیں جان سکے گا کہ وہ 8 دن کہاں رہ کر آئی ہے، اور اس کے بعد چودھری شاہ نواز سے اس کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کیا سمجھے لڑکے؟ بولو یہ سارا کام کر لو گے؟ میں کر لوں گا مہاراجا، رفیق نے کہا۔ اور تم سمجھی شائنا، وہ بے شک مرے گی نہیں، پر چودھری کے من سے اتر جائے گی اور چودھری کبھی اس طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور کچھ دن کے بعد وہ اسے خود بھول جائے گا اور تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے مہاراجا، اب میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گی، شائنا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ مہاراجا وہاں سے جانے لگے۔ ابھی انہیں جو کچھ تجھے دینا ہے اس آدمی کے ساتھ اس سمے ہمیں بھیج دے، جب سارا کام ہو جائے ہم بھکاریوں کی طرح مانگتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے مہاراجا، جیسے آپ کا حکم، شائنا نے جواب دیا۔ راجہ کندن نے رفیق کی طرف دیکھا اور بولا، اب ہمیں اس پیچھے کے راستے سے باہر تک چھوڑا جس سے ہم یہاں تک آئے تھے، کوئی سوال مت کرنا۔ رفیق نے بولا، ٹھیک ہے مہاراجا۔ نہ جانے شائنا کے دل میں کیا آئی، اس نے آگے بڑھ کر راجہ کندر کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ پہلی بار راجہ کندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شائنا کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، تم ہماری چیلی بن چکی ہو، جیتی رہو ناگ دیوتا کے سائے، جیتی رہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا رفیق بھی، اور شائنا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت اس لیے ناقص و عاقل کہلاتی ہے، اپنی حسد، اپنی جلن میں کبھی کبھی وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ تاحد نگاہ خوفناک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے ستارے بھی روپوش تھے۔ کالا کھنڈر رات کی اس تاریخ میں بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ یہ کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی، نہ ہی اس کے آس پاس کوئی سڑک تھی، چنانچہ انسانی زندگی کا یہ نام و نشان کبھی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت کالے کھنڈر کے اندرونی حصے میں کچھ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ یہ جگہ تھوڑی سی محفوظ تھی اور کچھ دیواروں پر ایک چھت سا عالم نظر آ رہا تھا۔ چہل پہل ایسی تھی کہ چھت کے نیچے جہاں راجہ کندر کا آستانہ جما بیٹھا تھا، اس کے سامنے 6 چراغ روشن تھے۔ ہر چراغ کے عقبی حصے میں ایک چھوٹے قد کا بوٹا جیسا آدمی بیٹھا تھا۔ اس طرح ہم شکل بوٹے یہاں موجود تھے۔ وہ پھترائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے سنگ موسیٰ سے بنے ہوں، بدنما نقش کے مالک بت ہوں۔ اگر ان کی آنکھوں کی پتلیاں متحرک نہ ہوتی تو انہیں صحیح معنوں میں مجسمہ ہی سمجھا جاتا۔ راجہ کندر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ ان کی سانپ جیسی پھنکارتی ہوئی آواز ابھری